وہ اس مسجد میں نئے نئے امام آئے تھے۔ کچھ دنوں بعد ہی انہوں نے اپنے حسن اخلاق سے سارے محلے کو اپنا بنا لیا۔ ان کا سارا گھرانہ ہی نیک اور متقی تھا۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ محلے دار تو اکثر میری دعوت کرتے رہتے ہیں، میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان کی دعوت کروں۔ یہ سوچ کر انہوں نے گھر میں 40-50 بندوں کے کھانے کا انتظام کیا اور سوچا کہ چلو کم از کم نمازیوں کی تو آج دعوت کر دیتا ہوں۔ مغرب کی نماز میں 50 کے قریب نمازی تھے۔ انہوں نے امامت کروائی اور جماعت سے فارغ ہو کر گھر چلے گئے تاکہ لوگوں کے کھانے کا انتظام کریں، اور مسجد سے آتے ہوئے مسجد میں موجود اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا، بیٹا جب نمازی نماز پڑھ لیں تو انہیں لے کر گھر آ جانا، آج ان کا شام کا کھانا ہماری طرف سے ہوگا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان ٹھیک ہے، میں نماز کے بعد نمازیوں کو لے کر آ جاؤں گا۔ امام صاحب گھر تشریف لے گئے اور کھانے کا انتظام کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ان کا بیٹا گھر آیا اور کہا، ابا جان نمازی آ گئے ہیں، میں نے انہیں بیٹھک میں بٹھایا ہے۔ امام صاحب جب بیٹھک میں تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ وہاں صرف 3 لوگ موجود تھے، جبکہ مسجد میں تو 50 کے قریب نمازی تھے، اور میں نے انتظام بھی 50 آدمیوں کا کیا ہے، تو میرا بیٹا صرف 3 کو لے کر کیوں آ گیا؟ انہیں بہت غصہ آیا اور بیٹے کو بلا کر پوچھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ نمازیوں کو کھانے کے لیے لے کر آؤ، اور تم صرف ان 3 لوگوں کو لے کر آ گئے، باقی نمازی کہاں ہیں؟ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ نے فرمایا تھا کہ نمازیوں کو لے کر آنا۔ میں نے تمام نماز پڑھنے والوں سے پوچھا کہ آج امام صاحب نے جماعت کرواتے ہوئے کون کون سی صورتیں پڑھیں، اور آپ نے فرضوں کے بعد کی سنتوں میں کون سی صورت پڑھی، تو ان 3 کے سوا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، ان کے دھیان ہی کہیں اور تھے۔ ابا جان نمازی تو وہ ہوتا ہے جس کا نماز کی طرف دھیان بھی ہو، جسے پتہ ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، جسے پتہ ہو کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، جسے یہ معلوم ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری طرف متوجہ ہے۔ ابا جان جسے یہی نہیں پتہ کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، یہ امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی، وہ تو نمازی نہیں ہے، اس کا صرف جسم نمازی ہو سکتا ہے، اس کی سوچ، اس کا دھیان، اس کی روح نمازی نہیں ہے۔ تو ابا جان مجھے تو پوری مسجد میں صرف یہ 3 ہی نمازی ملے ہیں جنہیں میں کھانے کے لیے لے آیا ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا ایسا حال ہوتا ہے کہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ ہمیں پوری توجہ سے نماز پڑھنی چاہیے۔